حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد پاک ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں دی گئی کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ ماہ رمضان میں میری امت کو 5 باتیں عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ پہلی بات یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرمائے اللہ تبارک و تعالی کبھی اسے عذاب نہیں دیتا ہے۔ یعنی یہ پہلی بات رمضان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ کسی پر نظر رحمت فرماتا ہے تو پھر اللہ کبھی اس بندے کو عذاب نہیں دیتا ہے۔ یہ پہلی بات اس امت کو حاصل ہے ماہ رمضان میں۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے، یعنی سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ یعنی شام کے وقت، افطار کے وقت جب بندہ روزہ کھولتا تو اس کے منہ سے جو خوشبو نکلتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ مشک تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ مشک کے اندر کتنی خوشبو ہوتی ہے، عنبر کے اندر کتنی خوشبو ہوتی ہے۔ اگر اصلی مشک مل جائے تو اگر آپ یہاں رکھ دو تو پوری مسجد مہک جائے گا، اگر اصل مشک مل جائے۔ اب ذرا سوچئے کہ بتاؤ ہمارے منہ کی نکلی ہوئی بو، ہمارے منہ کی نکلی ہوئی خوشبو شام کے وقت اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر دن اور ہر رات میں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے جو فرشتے ہیں، اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں جن سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو دنیا میں 2 مخلوق ایسی ہیں جن سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، ایک تو فرشتوں کی ہے اور ایک نبیوں کی ہے۔ یعنی نہ فرشتوں سے کوئی گناہ ہو سکتا، وہ بھی گناہوں سے پاک ہیں، اور جو نبی رسول ہوتے ہیں وہ بھی گناہوں سے پاک و صاف ہیں۔ ان 2 گروہ کو معصوم کہا گیا، ایک فرشتوں کو اور ایک نبی اور رسول کو۔ تو فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی دیکھو ہماری شان کیا ہے، رمضان کی برکت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو اس بات پر مقرر کرتا ہے کہ جو بھی میرے بندے میری رضا کے لیے روزہ رکھیں تم رات اور دن ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہو۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہماری بخشش کی دعا کون کر رہا ہے؟ وہ جماعت کر رہی جن سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جو بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہیں، وہ ہماری بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ رمضان کی وہ برکت ہے، رمضان کی وہ شان ہے۔ اللہ نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے اپنے تمام جو ہے خیالات کو ہم ختم کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم سب کے لیے فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور جس کی بخشش کی دعا فرشتے کریں تو مجھے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بخش دے گا۔ چوتھی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، اور جنت سے رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تو تیار ہو جا، سج جا، سنور جا، کیونکہ جو میرے بندے روزے دار ہیں جب تیرے اندر آئیں گے تو انہیں سکون ملے گا۔ تو ذرا غور کیجیے کہ روزہ داروں کے لیے جنت کو اللہ سجاتا ہے، روزے داروں کے لیے جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سجاتا، جبکہ جنت تو خود سجی ہے۔ جنت نام تو آپ غور کیجیے کہ جنت کہتے ہی اسی کو ہیں جو ایک دم ہر چیز سے وہ سجی ہوئی ہے، اللہ کی ہر نعمت سے، اس کے در و دیوار سونے چاندی کے ہیں،
اس کے فیوا، اس کے من، اس کے تمام نعمتیں، اس کی تمام برکتیں، وہ تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن پھر بھی روزے کی شان دیکھیے، روزے کی برکت دیکھیے کہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ داروں کے لیے جنت کو سجاتا ہے، جنت کو سنوارتا ہے، تاکہ جب ہمارے روزے دار بندے یہ جنت تیرے اندر آئیں تو انہیں سکون مل جائے۔ تو ذرا غور کیجیے، شان ہے اس کے پھل، اس کے میوہ، اس کی تمام نعمتیں تو عالی شان ہے جنت کی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ داروں کے لیے جنت کو سجنے کا عطا فرماتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جب آخری رات آتی ہے رمضان شریف کی، اور وہ آخری رات کون ہوتی ہے؟ یعنی چاند رات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اتنے بندوں کو بخش دیتا ہے جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے ہر دن بندوں کو بخشتا ہے۔ یعنی ہر دن جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ روز بخشتا ہے، اتنے ہی بندے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی آخری رات میں بخش دیتا ہے۔ جبکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ افطار کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ 10 لاکھ جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی بناتا ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کی برکت سے ان کو جنتی بناتا ہے۔ اب جتنے روز اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آخری رات میں بندوں کو بخش دیتا ہے۔ اور جب ہمارے روزے مکمل ہو جاتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں یہ بتاؤ جس نے پورا کام کیا ہو اس مزدور کی مزدوری کیا ہے۔ جسے آپ یہاں کھیت میں کوئی کام کرنے جائے تو وہ مزدوری تو ہے، اگر وہ کام پورا کر لے تو اس کی مزدوری کیا ہے؟ تو اس کی مزدوری یہ ہے کہ جتنے میں آپ اس کو لے کر کے گئے ہیں، 300 میں یا 400 میں یا 500 میں، تو جیسے ہی اس کا کام مکمل ہو جائے آپ اس کو مزدوری دیجیے۔ اور حدیث پاک کے اندر آیا بھی ہے کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیں۔ اور آج کل کا ہمارا طریقہ کیا ہے کہ جب تک وہ مزدور ہمارے گھر کے 10 چکر نہ لگا لے تب تک ہم اسے مزدوری نہیں دیتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ غلط ہے۔ کام آپ نے اس سے فوراً لے لیا، کام آپ کے کھیت میں کر کے چلا گیا، اب اس کو آپ چکر لگوا رہے ہو اپنے گھر کے، یہ غلط ہے۔ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے، اسی لیے آپ لوگ کہتے ہیں کہ لیبر نہیں ملتے، مزدور کیوں نہیں ملتے ہیں؟ اس کی کمی ہم آپ کے اندر ہے۔ مزدور کو ہم مزدور ہی سمجھیں، اسے نوکر نہ سمجھیں۔ جیسے ہی ہمارا کام مکمل ہو جائے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مزدوری فوراً دے دیں۔ جب رمضان کی 30 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جس بندے نے پورا کام کیا اس کی مزدوری کیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ جنہوں نے پورا کام کیا، یعنی جنہوں نے 30 روزے مکمل رکھی ہے، نماز تراویح بھی مکمل پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کی ہے اور نمازیں بھی پڑھی ہیں، مولا ان کو مزدوری پوری دی جائے۔ کہ فرشتے رب سے کہتے ہیں کہ ان کو مزدوری پوری دی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جنہوں نے مکمل روزے رکھے، مکمل تراویح پڑھی ہے، کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا، میں نے سب کو بخش دیا۔ ذرا غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں ہم سب کے اوپر اس خاص مہینے کے اندر۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ ممبر کے پاس حاضر ہوں، ہم حاضر ہوئے تو جب حضور ممبر کے پہلے درجے پر چڑھے کہا آمین، دوسرے پر چڑھے کہا آمین، تیسرے پر چڑھے کہا آمین۔ جب ممبر سے تشریف لایا ہم نے عرض کیا کہ آج حضور ایسی بات سنی اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی۔ یعنی سرکار دو عالم مسجد میں تشریف لائے تو جب پہلے یہ جو ممبر ہوتا ہے، جب پہلے سینے پر آقا نے پیر رکھا تو کہا آمین، دوسرے پر رکھا تو کہا آمین، تیسرے پر رکھا تو کہا آمین۔ فرشتے پریشان کی آقا میں نے کبھی اس سے پہلے یہ بات نہیں سنی، آج ہم نے سنی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت جبریل تشریف لائے اور جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو ماں باپ کو پا کر کے ان کی خدمت کما کر کے جنت نہ کما پائے اس انسان کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین، یعنی فرشتوں کے سردار نے کہا یا رسول اللہ، جو ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے ایسا انسان ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسری بات حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے وہ آپ پر درود نہ پڑھے وہ ایسا انسان بھی ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔
تیسری بات حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر روزہ نہ رکھے وہ بھی ہلاک ہو جائے. میں نے کہا ہاں. اب ذرا غور کیجیے، 3 لوگ یعنی جو ماں باپ کو پا کر کے ان کی خدمت نہ کر سکے اور جنت نہ کما پائے، ایسے انسان کے لیے فرشتوں کو سرکار نے کیا کہا؟ ہلاک ہو جائے. اس پر آمین کس نے کہا؟ نبی نے کہا. جس کی ہلاکت کی جو ہے بات جبریل کہیں اس پر آمین مصطفیٰ کہیں تو کیا مصطفیٰ کی آمین رد ہو جائے گی؟ کبھی رد نہیں ہو سکتی. پھر آقا نے کیا فرمایا کہ وہ انسان جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، ہم پر درود نہ پڑھے، ایسا انسان بھی ہلاک ہو جائے. تیسرا وہ انسان جو رمضان کا مقدس مہینہ پائے پھر روزہ نہ رکھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، اللہ کی عبادت نہ کرے، ایسا آپ کو برباد ہو جائے. تو اس پر آمین میرے مصطفیٰ نے کیا. تو میرے دوستوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کریں. جب کا نام آیا کرے تو آپ لوگ انگوٹھا چوم کر کے آنکھوں میں لگایا کریں، نبی پہ درود پڑھا کرے. اور رمضان کا مہینہ اللہ اگر ہم کو میسر کرے اور ہمارے سامنے کوئی عذر نہ ہو تو ہم روزہ بھی رکھیں اور عبادت بھی کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے.